کہ عربی میں کیا کہا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ الامور الاتفاقیہ پر یہ التي لا تكون دائما ولا اکثریہ، یہاں اس کی بالکل مختلف بات کی ہے، جو اس میں بالکل مختلف بات کی ہے اس سے جو اپنے اردو والے میں کی۔ ہاں اچھا اچھا اچھا، تو امور اتفاقیہ وہ چیزیں جو نہ ہمیشہ پیش آتی ہیں نہ اکثر و بیشتر بلکہ گاہے کیا ہے پیش ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ اسباب سے مسببہ 4 طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، میری غلطی ہے۔ دائمی طور پہ تو اس کو اتفاقی نہیں کہتے، اکثری طور پہ اس کو بھی اتفاقی نہیں کہتے، اور مساوی طور پہ اس کو بھی، یہ مساوی اور پہلی 2 سبب کو سبب، آخری 2 سبب۔ اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو ہے جو میں نے تشریح کیا اس میں آپ کو تھوڑا سا ترمیم کرنی ہوگی، کیونکہ میں نے اصل میں، ٹھیک ہے اس کو دوبارہ سے ایک بار دیکھتے ہیں۔ میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ منطقی اور اتفاقی، اتفاق لزوم اور غیر لزوم، اس میں لزوم اور غیر لزوم، لیکن یہ جو ہے حضرت یہ نہیں کہہ رہے، منطقی کی بات نہیں کر رہے، وہ وقائع کے درمیان جو ہے تعلق کی بات کر رہے ہیں۔ وہ تعلق یا تو اتفاقی ہوگا یا غیر اتفاقی، اور غیر اتفاقی جو ہے پھر وہ لازمی بھی ہو سکتا ہے اور اکثری بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں اکثری یعنی غالب، یہ استقرا میں زیادہ تر ہوتا ہے۔ تو اتفاقی جو حضرت نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ الف اور بے کے درمیان جو تعلق ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ جب بھی الف ہو تو بے ہو، اور جب بھی الف ہو تو اکثر بے ہو، تو یہ 2 صورتیں وہ ہیں جو غیر اتفاقی۔ اور تیسری صورت الف ہو اور بے ہو، آدھی مرتبہ ہو آدھی نہ ہو، تو یہ مساوی، یہ بھی اتفاقی۔ اور بے الف ہو اور بے اکثر نہ ہو تو یہ بھی اتفاقی۔ تو یہ ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس کا تو کونتا ہے الامور الاتفاقیہ وہ ہے یہ التي لا تكون دائما، جو دائم نہ ہو اور اکثر بھی نہ ہو، وہ، اور باقی جو دائم ہو اور اکثر ہو وہ ذاتی ان کو کہا ہے، یا کم از کم دائم کا تو ذاتی کا ہے۔ یہاں اس کی جو تعدی السبب الى المسبب اما يكون دائما اور اکثریا اور مساویا اور اقلیا، فالسبب على الوجهين الاوليين يسمى سببا ذاتيا، تو پہلے 2 صورتوں میں سبب ذاتی ہو گیا، وعلى الوجهين الاخرين واخيرين يسمى سببا اتفاقا، والمراد من المساوي هنا ما بين الاقل والاكثر۔ تو ما بین الاقل والاکثر کیا ہوگا، 50% ہی ہوگا میرا خیال ہے۔ ٹھیک ہے اچھا جی، اب دیکھیں دعوت اسلامی والے بھائی کیا کہتے ہیں۔ یہ نہیں مطلب انہوں نے چھاپا ہے، میرا خیال حاشیہ ان کا ہے، ورنہ تو امور الاتفاقیہ یہ دستور العلماء سے دیا ہے، اور حضرت پالنپوری صاحب بھی اکثر دستور العلماء سے ہی دے رہے ہیں۔ الامور الاتفاقیہ، اب یہ تھانوی صاحب سے کیوں نہیں لیا یہ نہیں پتا۔ الامور الاتفاقیہ ہی التي لا تكون دائما ولا اکثریہ، تو یہ وہی بات ہے۔ اب اس میں حاشیہ ہے کہ نہیں دیکھتے ہیں، حاشیہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے حاشیہ نہیں ہے، اس پہ رکتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء، وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء، وسلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء۔ یہ درود شریف جو میں پڑھ رہا ہوں یہ علامہ مختوم محمد ہاشم سندھی کی کتاب ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول سے۔ اللهم صل على روح محمد في الارواح، وصل على جسد محمد من الاجساد، وصل على قبر محمد في القبور۔ اے اللہ رحمت نازل فرما روح محمد پر ارواح میں، اور رحمت نازل فرما جسد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجسام میں، اور رحمت نازل فرما قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قبور میں۔ یہ علامہ یوسف لدھیانی صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو مجھے خواب میں دیکھے گا، اور جو مجھے خواب میں دیکھے وہ قیامت میں مجھے دیکھے گا، اور جو شخص مجھے قیامت کے دن دیکھے میں اس کے لیے شفاعت کروں گا، اور جس کی میں شفاعت کروں گا وہ میرے حوض کوثر سے پیے گا، یعنی جو یہ درود شریف پڑھے گا۔ علامہ یہ حضرت یوسف لدھیانی صاحب نے ذریعۃ الوصول کا ترجمہ کیا ہے، اس میں اضافے بھی کیے ہیں۔ علامہ ابوالقاسم بصری نے اپنی کتاب الدر المنظم فی المولد المعظم میں ذکر کیا کہ حضرت سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص یہ درود پڑھے گا، یعنی اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، وصلی علی جسد محمد فی الاجساد، وصلی علی قبر محمد فی القبور، وہ شخص مجھے خواب میں دیکھے گا، جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ قیامت میں دیکھے گا، جو شخص مجھے قیامت میں دیکھے گا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ ظاہر ہے اس قسم کی بات یعنی مشروط ہے، ظاہر کبائر سے فرائض کی پابندی، کبائر سے اجتناب، اس کے بعد ہی، اور جس کی میں شفاعت کروں گا وہ میرے حوض کوثر سے پیے گا، اور اللہ اس کے بدن کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیں گے۔ یہاں پر بستی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جذب القلوب میں فرماتے ہیں کہ یہ درود شریف حرمین شریف میں بہت پڑھا جاتا ہے، اور یہ حضرات اس پر ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، وصلی علی اسم محمد فی الاسماء. حضرت شیخ محدث دہلوی ظاہر کے اپنے زمانے کے حرم کی بات کر رہے تھے، آج کل کا نہیں پتا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.